ہمارا خدا خوبصورت ہے، اس لیے اس کے لوگ بھی خوبصورت ہیں۔ ہاللیلویا! آئے ایسے خوبصورت خدا کے لیے زوردار طریقے سے تالیاں بجائیں اور زور کے ساتھ۔ اور جب خدا اتنا خوبصورت ہے، اتنا عظیم ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو پرستش ہے، میری جو عبادت ہے، وہ بھی خوبصورت طریقے سے ہو۔ کسی کو یاد ہو پچھلے اتوار ہم نے کون سا کلام سنا ہے؟ کون سا کلام سنا ہے جی؟ اور پرستش کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا، حمد کرنا، تعریف کرنا، تمجید کرنا، ستائش کرنا۔ اور کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا؟ جلدی سے اپنا ہاتھ بلند کریں جتنوں نے عمل کیا۔ شاباش! خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج اسی پرستش کے حصہ کو، کلام کے حصہ کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ جب خدا اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، تو اس کی پرستش بھی عظیم ہے۔ ہاللیلویا! پرستش کا جو مضمون ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مضمون ہے، کیونکہ ہم بڑے خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا! ہم عظیم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں انفارمیشن دیتی ہے، اور یہ انفارمیشن ہمیں دنیا میں ہی رکھتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے، یہ ہمیں انفارمیشن نہیں دیتا، یہ ہمیں ٹرانسفارمیشن دیتا، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اور جب یہ کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو پھر ہمیں دنیا جیسا رہنے نہیں دیتا، یہ ہمیں آسمانی بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم آسمانی خدا کی عبادت اور آسمانی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! اس لیے میرے جو جب آپ عبادت کے لیے آئے، پرستش کے لیے آئے، تو پھر اپنے دلوں کو بھی کھولنا ہے، اپنے منہ کو بھی کھولنا ہے، تاکہ ہم لائق طور سے اپنے خدا کی پرستش کر سکیں۔ اور آج جو ہمارے کلام کا مضمون ہے وہ ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ورشپ۔ پرستش کی جو ہے مختلف اقسام ہیں کہ کس طور سے، کس طریقے سے ہم پرستش کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ کو آج الفاظ، نئے الفاظ ہوں گے آپ کے لیے، کیونکہ یہ عبرانی زبان میں سے۔ اور کوئی جلدی سے بتائے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ کس زبان میں لکھا گیا؟ شاباش! اور نیا عہد نامہ؟ ہاں جی، پرانا عہد نامہ جو ہے عبرانی میں، اور نیا جو ہے وہ یونانی میں۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ ہاں جی، یسوع مسیح ارامی زبان بولتے تھے۔ یسوع مسیح کون سی زبان بولتے تھے؟ ارامی زبان بولتے تھے۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم مسیح لوگ ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے تعلق سے، ہمیں ان ضروری باتوں سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کلام سننے آتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم سے بھرنے آتے ہیں، اور جب تعلیم کلام آپ کی زندگی میں آتا ہے، برکت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا! اور یسوع مسیح کے وہ الفاظ پر غور کریں جب اس نے ایک بچی پر دعا کی ہے، اور اس نے ارامی الفاظ میں بولا ہے، تلیتا کومی، اے بیٹی اٹھ۔ اور صلیب پر ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کلام مقدس جو ہے کس زبان میں لکھا گیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے۔ آج دنیا میں جس کتاب کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ جو سیل ہونے والی کتاب ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خدا کا کلام مقدس۔ ہاللیلویا! آپ لوگ مبارک لوگ ہیں جو اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے خدا کی کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح پرستش کرنی ہے، اور کس طرح اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔
اور عبرانی کا ایک لفظ ہے خلل. کیا لفظ ہے جی؟ خلل. جب آپ کی توجہ آج کلام کی طرف رہے گی آپ ایک نئی برکت کو لے کر یہاں سے جائیں گے, اور میرا مان ہے کہ آپ شکر گزاری کرتے ہوئے, اس کی حمد کرتے ہوئے یہاں سے لوٹیں گے, کیونکہ آج پرستش کا نیا مکاشفہ آپ کی زندگی میں اترنے کو ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ 19 باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آپ کو مل سکتا ہے. اکثر پڑھنے میں سننے میں ہم ہاللویا لفظ پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, وہ بھی اچھا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن جو عبرانی زبان میں لفظ حلل ہمیں ملتا ہے, اگر آپ مکاشفہ 19 باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں, ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا, ہاللویا. لفظ ہاللویا جو ہے وہ انگلش سے ترجمہ کیا گیا ہے یہاں کا, لیکن یہاں پر جو لفظ ہے وہ عبرانی سے جو مطلب کو واضح کرتا ہے وہ ہے, اور حلل کا جو مطلب ہے وہ ہے زور کے ساتھ حمد کرنا. حلل کا مطلب کیا ہے؟ زور کے ساتھ حمد کرنا. اور جب یہ لفظ مکمل ہوتا ہے, حلل یا جو ہے وہ یہوہ کے لیے استعمال ہوا ہے, خدا کی حمد کرنا, خوشی کے ساتھ حمد کرنا. اور حلل سے ایک اور لفظ جو ہے وہ نکلا ہے, اور وہ ہے حلوی. وہ کون سا لفظ ہے؟ حلوہ نہیں, وہ ہے سے ہوتا ہے, یہ ہے جو ہاتھی والا ہے وہ ہے, اور اس کا مطلب ہے شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ حمد کرنا. خدا کی پرستش کرنے کا جو ایک انداز ہے, ایک طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ زور کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ خداوند کی حمد کرنا. اور لوکا کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کی 35 آیت میں ہم تمائی کے بیٹے برتمائی کو دیکھتے ہیں, ایک اندھے شخص کو دیکھتے ہیں, اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یسوع مسیح اس راہ سے گزر رہا ہے, تو پھر اس نے آہستہ آواز میں خداوند کی پرستش نہیں کی, آہستہ آواز میں خداوند کو نہیں پکارا, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے زور سے خداوند کو پکارا, اس نے زور سے خداوند کی ستائش کی ہے, اور اس نے کہا اے ابن داؤد, اے ابن داؤد, مجھ پر رحم کر. یہوہ میں پکارتا ہاں, میرے ول تو. اور یقیناً جب اس کو پکارنے کے لیے ہم اپنے منہ کو کھولتے ہیں, یہوہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور جب وہ اندھے شخص کے پاس آیا ہے تو یسوع مسیح نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, اور اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے خداوند کی پرستش اس طور سے کی ہے, یسوع مسیح نے کہا پھر دیکھ. ہاللویا. اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا. جب پرستش ہماری لائق طور سے ہوگی, زور کے ساتھ ہوگی, خوشی کے ساتھ ہوگی, پھر جنم کے اندھے جو ہیں وہ پل میں ٹھیک ہو جائیں, پھر جنم کے لنگڑے جو ہیں وہ پل میں ٹھیک ہو جائیں گے, پھر مردہ جو ہیں وہ زندگیاں مردہ آئیں گی, لیکن زندگی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی, کیونکہ انہوں نے زور کے ساتھ, خوشی کے ساتھ خداوند کی حمد کی. ہاللویا. اس لیے جب آپ خداوند کی پرستش کریں تو پھر پورے زور کے ساتھ, پوری خوشی کے ساتھ. اور دوسرا عبرانی میں ایک لفظ ہے شباخ. شباخ پرستش. کون سی پرستش؟ اگر آپ میرے ساتھ یہ لفظ بولیں گے آپ کو یاد ہوں گے, اور زندگی میں آپ کے لیے ہمیشہ یہ برکت آپ کی زندگی میں انڈیلتے رہیں گے. شباخ پرستش کا مطلب ہے فتح کا نعرہ. ہاللویا. کیسی پرستش؟ فتح کا نعرہ. آپ جس یسوع کی پرستش کرتے ہیں وہ فاتح ہے, کیونکہ وہ گناہ پر بھی فاتح ہے, کیونکہ وہ موت پر بھی فاتح ہے, کیونکہ وہ قبر پر بھی فاتح ہے, وہ
मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हमें वादे तौर पर उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। इसलिए हमें जब कहा जाए कि हमने फतह का नारा लगाना है, फतह से खुदावंद की इबादत करनी है, फतह से खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, तो फिर मेरे चीजों खामोश ना रहा करें। हालेलुया। आए ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब आप प्रस्तिश के मुकाशवा को, शबाश के मतलब को आप समझ जाएंगे, फिर हालात कैसे भी हो, कैसे भी लोग आपके दरमियान हो, आप शर्माएंगे नहीं, क्योंकि आप फतहमंद लोग हैं। हालेलुया। हम ऐसे यीशु की इबादत करते हैं, ऐसे यीशु की प्रस्तिश करते हैं जिसकी कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए जिंदों की तरह प्रस्तिश किया करें। जो मुर्दों की प्रस्तिश करते रहते हैं उनके माबूद भी बुत हैं और वो बुतों के आगे जाकर खुद भी बुत बने रहते हैं। लेकिन जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले हालात को नहीं देखते, वाकयात को नहीं देखते, वो बुलंद आवाज के साथ फतह का नारा लगाते हैं और खुदावंद की सताइश करते हैं। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब क्या है? खुदावंद की तारीफ हो। आज अबलीस और उसकी फौजें जो हैं हमें तरह तरह से दबाना चाहती हैं, रोकना चाहती हैं कि हम जिंदा यीशु की गवाही ना दें, हम जिंदा यीशु की इबादत ना करें, हम जिंदा यीशु की इस तौर से प्रस्तिश ना करें। अरे भाई, अगर वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है, तो जब उसने खुद जिंदा होकर हमें भी जिंदा कर दिया है, फिर हम मुर्दों की तरह प्रस्तिश नहीं करेंगे, हम जिंदों की तरह प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। आए जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सिकंदर आजम अजीम बादशाह गुजरा है, और जब वो बादशाह जिसने दुनिया को फतह किया था, जिसने दुनिया को फतह किया, और जब उसके मरने का वक्त करीब आ गया, उसने अपने जर्नैलों को बुलाया और उसने कहा, सिकंदर आजम ने सारी दुनिया को फतह किया और अब वक्त आ गया है कि सिकंदर आजम इस दुनिया से रुखसत हो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम मुझे दफन करने के लिए लेकर जाओ, मेरे हाथ जो है वो कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चल जाए सिकंदर आजम खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। और वाकई चंद दिनों के बाद वो सिकंदर आजम जो है और बीमार हो गया, उसे मलेरिया हुआ, सख्त बुखार हुआ, और 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर आजम जो है, मौत के हाथों में मारा गया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 33 साल की उम्र में मेरा और आपका यीशु जो है, उसने मौत पर भी फतह पाई है, कब्र पर भी फतह पाई है। इसलिए हमें फतह के साथ उसकी प्रस्तिश करनी है। सारी दुनिया की कब्रों में से एक ही कब्र खाली है, और वो कोई और कब्र नहीं है, वो मेरे और आपके यीशु की कब्र है। इसलिए मेरे जो फतह के साथ प्रस्तिश किया करें, फतह के साथ खुदावंद की तमजीद किया करें। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा लफ्ज है, इसे अब्रानी में टोडा प्रस्तिश कहते हैं। और जब टोडा प्रस्तिश आप करेंगे, और इस प्रस्तिश का मतलब है शुक्रगुजारी में हाथ उठाना, शुक्रगुजारी में हाथ उठाना। और जब यहाँ से खुदा का खादम या मीटिंग लीड करने वाला आपको कहता है हाथ उठाएं, इसका मतलब कोई सजा नहीं है, इसका मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसका मतलब है शुक्रगुजारी में हाथों को उठाकर प्रस्तिश करना, हाथों को उठाकर खुदावंद की हम्द करना। और जब हाथों को उठाते हैं, इसका मतलब है अपने आप को खुदा के हवाले कर देना। हालेलुया।
आपने दुनिया में भी देखा होगा। और अक्सर जब किसी को कोई पकड़ लेता है, उसकी हिरासत में आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हैंड्स अप। अपने हाथ क्या कर ले? ऊपर कर ले। और पुराने दौर में जब कोई फौज जंग हार जाती थी और दूर से जब पता चलता था कि उन लोगों ने अपने हाथों को उठा लिया है, हथियारों को फेंक दिया है, उन्होंने शिकस्त को मान लिया। हमने खुदा की हुजूरी में आकर जिंदा यीशु की इबादत जरूर करनी है, प्रस्त जरूर करनी है। अपने घुमंड के हमने पीछे हट कर क्या करना है? अपने आप को खुदा के ताबे कर दे। हालेलुया। हम अब किसके ताबे हैं? खुदा के ताबे हैं। और हमारे जो उठे हुए हाथ हैं, ये इस बात की अलामत है कि हम किसके ताबे हैं? हम खुदावंद के ताबे हैं।